اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں اس ہفتے ایک سیریز کر رہی ہوں کہ کس طرح ایک صحت مند روح، ذہن اور بدن ہوا جائے۔ یسوع ہمارے کسی ایک حصے کی خاطر نہیں آیا، وہ ہماری پوری ہستی کی نجات کی خاطر آیا۔ اور پہلا تسلنیکیوں 5:23 میں لکھا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بدن کی باتوں سے الگ کر کے خداوند خدا کی خاطر مقدس اور بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن، مہربانی سے غور کیجئے گا، تمہاری روح اور جان بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہمارے بدن ہمارے ہیں اور ہم جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کا ناجائز اور غلط استعمال کر سکتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ جو دل میں آئے ان کے ساتھ کر سکتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ فرق پڑتا ہے۔ آج کی صبح ہم بدن سے متعلق بات کریں گے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں تو یہ سننا نہیں چاہتی تو یہ واقعی بہت بری بات ہے۔ خدا آپ کو یہاں اس سیشن میں لایا ہے، اور ہم نے دعا کی کہ آج وہ لوگ آئیں جنہیں اسے سننے کی ضرورت ہے، اور دیکھیں اگر آپ کی جسامت پرکشش ہے اور ہر طرح سے اپنا خیال رکھتے ہیں اور آپ کو زبردست محسوس ہوتا ہے، تو آپ آج یہاں بیٹھ کر بس آمین 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 کہہ سکتے ہیں۔ یقیناً یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شاید زیادہ صحت مند محسوس نہیں کرتے۔ جب میری ماں میری عمر کی تھی تو انہیں واکر پر آئے ہوئے 5 سال پہلے ہی ہو چکے تھے۔ آپ کہیں گے اس میں ان کی کوئی غلطی نہ تھی، لیکن مجھے لگتا ہے وہ اس معاملے میں بہت کچھ کر سکتی تھی اگر انہیں پتا ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ صرف ایک بات کے لیے، اگر وہ والد کے سامنے میرے لیے کھڑی ہو جاتی اور انہیں میرے ساتھ زیادتی نہ کرنے دیتی، اور تب وہ پچھتاوے اور ندامت سے بھی ساری زندگی بھری نہ رہتی۔ اس سے بھی صحت پہ فرق پڑتا ہے اور اپنی دیکھ بھال کی خاطر بہتر اقدامات کر پاتی۔ لیکن بہت سال پہلے لوگ اتنا علم نہیں رکھتے تھے کہ وہ اپنی صحت کو کیسے ٹھیک رکھیں۔ سالوں پہلے ایک بات یہ کہ سالوں پہلے لوگوں کو اتنا تناؤ اور پریشانی کا سامنا نہیں تھا جتنا کہ آج ہے۔ لیکن میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ آج اگر آپ اپنی صحت کی خاطر آگے بڑھ کر کوئی اقدام نہیں کریں گے، آپ کا بدن زندہ رہنے کے دباؤ میں ہی ٹوٹ جائے گا۔ آئیے مل کر آمین کہیں۔ آمین۔ سالوں پہلے خوراک بہت صحت مند تھی، لوگ خود اپنا کھانا اگایا کرتے تھے اور بہتر خوراک لیتے تھے، اور اس میں مضر صحت مادے جیسے ہارمونز اور پیسٹی سائڈز نہیں ہوا کرتے تھے۔ سو ہمیں ان چیزوں سے لڑنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ اور آج جب میں یہ باتیں آپ سے کر رہی ہوں تو شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔ یہ کلام میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے خود سے نہیں بنائی۔ جی یقیناً یہ آیت ہے۔ اگر آپ بھلائی کرنا جانتے ہیں اور نہیں کرتے تو آپ گناہ کرتے ہیں۔ سو کچھ نہ کرنے کا گناہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ کچھ کرنے کا۔ ہم ایسے کام کرتے ہیں جو گناہ آلود ہوتے ہیں، اور ایسے بھی کام ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں نہیں کرتے اور وہ گناہ میں شمار ہوتے ہیں۔ سو اگر آپ کہیں کہ مجھے نیند کی ضرورت ہے، لیکن کوئی بات نہیں، شکریہ، کچھ لوگ ہیں یہاں پر جنہیں آج مجھ سے بات کر کے اچھا لگے گا۔ سچ کہوں تو میں یہ صرف اس لیے نہیں کرتی کیونکہ میں آپ سے صرف یہ بات کر سکوں کہ خدا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے اور ہر کوئی خوش ہو کر تالیاں بجائے۔ میرے خیال سے یہ بھی بہت زبردست بات ہے، لیکن میں لوگوں کو ہر وقت دل پہ بوجھ لیے خود کو گھسیٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ جب آپ برا محسوس کرتے ہیں تو آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ برا محسوس کرنے پر آپ جلد غصے میں آ جاتے ہیں۔ دعا کرنے میں مشکل ہوتی ہے، خدا کی آواز سننا مشکل ہوتا ہے۔ سو یہ سوچنا کہ آپ کا بدن آپ کی روحانی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہوتا سراسر غلط ہے، کیونکہ میں آپ کو سچائی بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ کو ہر وقت برا محسوس ہوتا ہے تو یقیناً آپ اپنی زندگی میں اور زندگی سے خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں ناکام رہیں گے۔
کہیں گی بہن میں اچھا محسوس نہیں کرتی اور میں دعا کرتی ہوں کہ خدا مجھے شفا دے. اور جانتے ہیں میں نے یہ جانا، اور جب میں نے اس پر غور کیا تو پچھلے سال میں اس بات کو جاننے پر دنگ رہ گئی کہ بہت بار جب ہم خدا سے کچھ کرنے کو کہتے ہیں یا کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ ہمیں کچھ کرنے کو دیتا ہے، لیکن ہم نے اس بات کو نہیں جانا. ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہی ہمارے لیے سب کچھ کرے. میں نے جنوری میں دعا شروع کی. میں نے اپنی ڈائری میں یہ 16 ہے، لہٰذا 2015 میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، خدا میں بہت تھک چکی ہوں اور مجھے اور قوت چاہیے. جو کام میں یہاں آپ کے سامنے کھڑی ہو کر رہی ہوں اس کے لیے بہت قوت چاہیے. آپ کو ایسا نہ لگتا ہو لیکن ایسا ہے مطالعہ کرنے کے لیے، سفر کے لیے. اور اب میں 25 سال کی تو نہیں رہی. سو جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کو اپنی دیکھ بھال زیادہ کرنی پڑتی ہے. سو میں نے خدا سے کہا مجھے اور قوت چاہیے، اور کچھ عرصے بعد ہی خدا نے میرے اندر پیدل چلنے کی خواہش کو پیدا کیا، اور 6 ماہ ہوئے میں 950 میل پیدل چلی ہوں. جی ہاں. اور بہنوں میں نے 17 پاؤنڈز ایسا کرنے سے کم کیے، سو یہ بھی برا نہیں ہے. اور یقیناً اچھی واک آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے، اور یہ دعا کرنے کا خود سے باہر آنے کا بہت اچھا وقت ہے. اب اس میں میرا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن یہ میرے مستقبل اور میری زندگی میں خدا کی بلاہٹ کی خاطر سرمایہ کاری ہے. میں پہلے سے بہت بہتر محسوس کرتی ہوں، لیکن خدا نے اچانک سے میرے اندر توانائی کو نہیں پھونک دیا. جی اسے سمجھیے. آپ ساری زندگی بیٹھ کر ان باتوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے جنہیں خدا کبھی کرنے نہیں والا اگر آپ اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے. جی آپ جانتے ہیں کہ آج یہاں ہمارے ساتھ بہت اچھے نوجوان موجود ہیں، اور یقیناً آپ لوگ بہت اچھی صحت رکھتے ہیں. اب آپ وہ سنیں جو آپ ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں. آپ یقیناً بوڑھے ہوں گے. آپ وقت کے ساتھ بوڑھے ہوتے چلے جائیں گے. جو کچھ آپ 25 سال کی عمر میں کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں بھی کر پائیں گے. مجھے تو یہ سننے کی ضرورت نہیں کہ اپنا خیال کیسے رکھنا ہے. 3 گھنٹے سوتی ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی میں چپس کھاتی ہوں، کولڈ ڈرنک پیتی ہوں، میں خوش ہوں، میں مزے میں ہوں. دیکھیں آپ سارا دن اپنی مشینریز پر لگے رہتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جانتے ہیں آپ اپنی کل کی صحت کو ضائع کر رہے ہیں. کیا آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ آپ اپنے کل کو ضائع اور اپنی صحت کو لوٹ رہے ہیں، اور آج آپ جو کچھ صرف کر رہے ہیں وہ ہے جو بڑھاپے میں آپ کے پاس نہیں ہوگا، اور پھر آپ کہیں گے کہ کاش میرے پاس وہ ہوتا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. پہلا کرنتھیوں 9:24. میں کبھی بھی یہ کہنے کی جرت نہ کرتی اگر میرے پاس کلام کا سہارا نہ ہوتا. تو دیکھیے گا کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے. تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو. اب ہم کسی ٹرافی کے لیے نہیں بھاگ رہے، لیکن وہ کھیل کی ایک مثال دے رہا ہے، ایک روحانی بات سمجھانے کے لیے. ڈیو بھی ہمیشہ ایسا کرتے ہیں. فٹ بال کی، بیس بال کی، گولف کی مثال. حیرانی کی بات ہے کہ کھیل کود کتنا روحانی ہے. مجھے تو ان سے یہی پتا چلتا ہے. بہرحال سو پولس ایک دوڑ میں دوڑنے والوں کی اسی طرح کی مثال دیتا ہے، اور ہم بھی ایک ایسی ہی دوڑ رہے ہیں. اور میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن مجھے تو اپنی دوڑ کو ختم کرنا ہے، اور میرے لیے یہ کرنا نہایت دلچسپ ہے. اور میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم بس بوڑھے ہوں اور مر جائیں. مطلب میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو کرنے کے لیے خدا نے مجھے بلایا جب تک اس روئے زمین پر میری سانسیں چل رہی ہیں. میں نہیں چاہتی کہ بس بوڑھی ہو کر ہر وقت بیٹھ کر غم کرتی رہوں. یسوع اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں
اور کثرت سے پائیں، اور اس کا مطلب ہے حرکت میں اور چاقو چوبند ہونا اور توانائی سے بھرپور ہو کر زندگی جینا۔ کاش میں اس طرح محسوس کر سکتی۔ کیا آپ میرے ساتھ 6 مہینے 950 میل پیدل چلنے کو تیار ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ میں اس بات کو زیادہ بڑھا چڑھا کے نہیں بول رہی کہ میں کیا کر رہی ہوں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کرتے ہیں، لیکن آپ کو ہلنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ بڑھ رہے ہیں، شاید آپ ایسا کام کرتے ہیں جس میں بہت سی ورزش ہے، شاید بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں، لیکن آپ کے جسم میں یہ ذرا ذرا سے جوڑ ہیں اور انہیں حرکت دینا چاہیے اور ہلانا چاہیے، اور اگر آپ انہیں ان دنوں میں نہیں ہلائیں گے تو یہ ایسے ہو جائیں گے۔ آمین۔ جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہڈیوں کے ڈاکٹر ہم سے آ کر ملنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ذرا سا ہڈیوں کا درد ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی اچھا ڈاکٹر آپ کے پہل اسے محسوس کرنے پر جو بہترین مشورہ دے گا وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حرکت کریں اور ان جوڑوں کو ہلاتے جلاتے رہیں۔ یہ طے نہ کر لیں کہ اب آپ کو واکر کی ضرورت ہے۔ اپنی یہ زندگی واکر پہ بیٹھ کے ہی گزار دوں گی۔ آپ میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہیں جو ہم کچھ مسئلوں میں کر سکتے ہیں، یعنی کچھ ایسے کام ہیں جو آپ نہیں کر سکتے؟ مجھے 2 سال پہلے کولہا تبدیل کروانا تھا۔ مسئلہ پیدائشی تھا اور مجھے تب پتا چلا جب میں 70 کی ہوئی، اور ایک ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس 25 سال سے ہر ہفتے میں 2 بار جایا کرتی تھی کیونکہ میری کمر میں مسئلہ تھا، اور بالآخر میرے کولہے کا ایکس رے کیا گیا یا شاید MRI کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا آپ کے کولہے کا جوڑ لمبوترا ہے اور جس چیز میں وہ فٹ ہوتا ہے وہ گول ہے اور یہ کبھی کام نہیں کرے گا۔ آپ کو نئے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایسے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا معاملہ نہیں تھا جس میں میں کچھ کر سکتی، لیکن آپ کو پتا ہے میں نے صحت یابی کے دوران اپنی دیکھ بھال کی۔ یہ کچھ ایسا تھا جس کے لیے میں ذمہ دار تھی، اور کچھ ایسا جو مجھے کرنے کی ضرورت تھی تاکہ میں ٹھیک ہو سکوں اور پھر ایسا اچھا محسوس کرنا جیسا میں آج کے دن محسوس کر رہی ہوں۔ آمین۔ میں آپ کو آج کچھ کہانیاں سناؤں گی۔ کہانیاں چلیں گی؟ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ڈینٹسٹ کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، سو وہ اپنے دانتوں کے سڑنے کا انتظار کرتے ہیں اور بالآخر تب وہ جاتے ہیں۔ مجھے بھی جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ڈینٹسٹ ہونا ضرور کوئی بری بات ہوگی، کیونکہ اگر آپ ڈینٹسٹ ہیں تو کوئی بھی آپ کو پسند نہیں کرے گا، گویا ہر کوئی آپ سے خوفزدہ ہو کر اوہو ڈینٹسٹ۔ آپ کو پتا ہے جب میں کم عمر تھی اور منسٹری میں نہیں تھی اور مصروف تھی اور میں وہاں نہیں جا پاتی تھی اور ہمیشہ ہنگامی صورت میں دانت کے درد کی وجہ سے ڈینٹسٹ کو بلوانا پڑتا تھا، سو اس نے مجھے کہہ ہی دیا، اور بات ذرا شرمندہ کرنے والی تھی۔ اس نے کہا اگر آپ اپنے دانتوں کے چیک اپس کے لیے نہیں آئیں گی تو پھر ہمیں بھی ہنگامی صورتحال میں کال نہ کیجیے گا۔ اوہو، اسے حفاظتی اقدامات کہتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہیں کہ آپ تو یہاں پر یسوع کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، اور آپ مجھ سے میرے دانتوں کی باتیں کر رہی ہیں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، یہ خدا سے آپ کے رشتے کے حوالے سے اہم بات ہے۔ آپ کے لیے ویسا شخص ہونا اہم ہے جیسا خدا چاہتا ہے کہ آپ ہوں، تاکہ وہ آپ کے وسیلے سے کام کر سکے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم اس بات کو فراموش کر چکے ہیں کہ ہم خدا کا مقدس ہیں۔ یہی جسم جس میں آپ رہتے ہیں اور جس میں میں رہتی ہوں، اسی میں رہنے کا فیصلہ خدا نے کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے جسم کو یوں دیکھیں کہ یہ خدا کا گھر ہے تو شاید ہم اس کی دیکھ بھال پہلے سے زیادہ بہتر طور پر کریں۔ بہرحال مجھے اپنا پیغام پسند ہے۔ ایک اور کہانی میں آپ کو سناؤں گی۔ 27 سال پہلے مجھے چھاتی کا کینسر تھا اور مجھے اس کا آپریشن کروانا تھا۔ شکر ہے مجھے اس کے لیے کسی قسم کی ٹریٹمنٹ نہیں لینی پڑی۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، کوئی کیمو، کوئی ریڈیشن نہیں۔ میں کئی بار ایکس رے کروا چکی ہوں، ہر سال میری رپورٹ صاف آتی ہیں، اور جو خدا نے میرے لیے کیا میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو شاید ہی میں نے کبھی آپ کو بتایا ہو، اور یہ پہلو آج کے پیغام کی مناسبت سے ٹھیک رہے گا۔ ایک بار میں ایکس رے کروانے گئی اور میرے ڈاکٹر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ 3 مہینے کے بعد اسے دوبارہ کروائیں، کیونکہ ہمیں کچھ ذرا سی بات نظر آتی ہے۔
जो शायद कुछ ना हो, लेकिन हम फिर भी इसे चेक करना चाहेंगे। लेकिन 3 साल हो गए, मैं नहीं गई। ये निहायत अहमकाना बात है। जानते हैं, मुझे किसी ने तब ऐसी बातें नहीं बताई थीं जो मैं आज आपको बता रही हूं। अपनी सेहत को दांव पर मत लगाएं। उन नेमतों को दांव पर मत लगाएं जो खुदा ने आपको बख्शी हैं। अपनी देखभाल के लिए सरमायाकार बने, जाफिशानी करें, और जब आपको कुछ ऐसा बताया जाता है तो ये मत सोचें कि आपको अपनी देखभाल करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 3 महीने बाद वापस चली जाती तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ था। शायद वो उसे पहले ही निकाल सकते और मुझे ऑपरेशन करवाने की जरूरत न पड़ती। खुदा ने मेरी देखभाल की और उसने मुझे शिफा दी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज मैं किसी की मदद कर रही हूं, अगर यहां नहीं तो टेलीविजन पे, ताकि आप समझ सकें कि आप उन सब बातों से किनारा नहीं कर सकते जो आप जानते हैं कि आपको अपनी देखभाल की खातिर करनी है। लेकिन आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि आपको कोई मसला दरपेश नहीं होगा। ना जाने कितनी बार लोग ऐसा करते हैं कि मुझे पता है मुझे एक्सरे करवानी चाहिए, लेकिन मुझे पता है मुझे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता है मुझे ज्यादा सोना चाहिए, लेकिन मुझे पता है मैं ज्यादा फजूल चीजें खाती हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं बहुत कॉफी पीती हूँ, मुझे पता है मैं बहुत चीनी खाती हूँ। खुदा मुझे शिफा दे। आज मैं आपसे मां जैसा बर्ताव कर रही हूं। हर पहलवान 25वीं आयत। गौर करें, करंथियों 9 में हर पहलवान जो कोई तरबियत हासिल करता है और सब तरह का परहेज करता है। कितनी तरह का परहेज? कितनी तरह का परहेज करता है? वाह, काश ऐसा ना लिखा होता। वो लोग तो मुरझाने वाला सहरा पाने के लिए ऐसा करते हैं, मगर हम उस सहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता, जो अबदी बरकत का है। देखें, मैं सोच रही थी, मैं घर में वर्जिश करती हूँ ट्रेनर के साथ, लेकिन मैं जिम जाया करती थी और वहां मेरा एक ट्रेनर था और ये लोग बहुत संजीदा लोग थे। वहां 2 लड़कियां थीं और एक बार उन्हें एक कॉन्टेस्ट में जाना था। आप ऐसे कॉन्टेस्ट को जानते हैं जिनमें खवातीन छोटे कपड़े पहनती हैं। उन लड़कियों को उसके लिए तैयारी करता देखना बड़ा शानदार था। वो तैयारी जो उन्होंने की, जिस तरह उन्होंने खाया पिया, वो दिन में 2 बार वर्जिश करती। सिर्फ गोश्त और सब्जियां खाकर उन्होंने अपने जिस्म से चर्बी को तकरीबन 3% तक कम किया ताकि वो अपने मसल्स की नुमाइश कर सकें, और ये सब काम किया करती। और उन्होंने अपने कपड़े लिए और ऊंची हील्स ली। ये सब कुछ उन्होंने किया सिर्फ ऐसा करने के लिए। मैं आपको कुछ बताऊं जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, वो इससे बहुत बेहतर है। आमीन। मतलब अगर वो सिर्फ अपने मसल्स दिखाने के लिए इतना सब कुछ कर सकती हैं, तो मेरा ख्याल है हम भी जरा और मेहनत कर सकते हैं ताकि मसीह को दुनिया को दिखा सके। मतलब मैं खुद से कुछ नहीं कह रही, ये मेरे पास कागज पर है, लेकिन कलाम में लिखा है। ये वो है जो पौलुस ने कहा। उसने कहा, अब देखें, पहलवान का रवैया ऐसा ही होता है। वो कहता है, बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानिंद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूं। यहां कुछ और लफ्ज नहीं लिखा हुआ। मैं इसलिए बता रही हूं कि कहीं आप एक जैसे हुरूफ और अदायगी में उलझे ना हो। और मुशक्कतों के वसीले उसे काबू में रखता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप उन बातों में नामकबूल ठहरो जो इससे हवाला रखती हैं, और इम्तिहान में खरा ना उतरूं और जाली करार देकर रद्द कर दिया जाऊं। हमें अपनी देखभाल करने की जरूरत है। अगर आपको पता है कि आपको कुछ वजन कम करने की जरूरत है, तो मुझे यहाँ से खड़े होकर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले से जानते हैं। लेकिन आपको बस ये कह रही हूँ कि डाइटिंग को भूल जाएं। जी, डाइटिंग को भूल जाएं और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी को अपनाएं।
آپ کو ڈائٹ کی نہیں، آپ کو صحت مند طرز زندگی کی ضرورت ہے. آپ کو ایسا صرف وزن کم کرنے کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو ایسا اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ اپنا خیال رکھ سکیں اور آپ اچھا محسوس کر سکیں، تاکہ یسوع آپ کے وسیلے جو چاہے وہ کر سکے. جی، سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں، مگر سب چیزیں مفید نہیں ہیں. دیکھیں، میں آج آپ سے کوئی اور باتیں نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ رات کو 3 گھنٹے بھی سونا چاہیں تو اس سے آپ دوزخ میں نہیں جائیں گے، لیکن بادشاہی کی راہ میں جانے کے لیے آپ اچھا محسوس نہیں کریں گے. وہ کہتا ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن میرے لیے یہ فائدے مند نہیں. مجھے لگتا ہے ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم وہ کرنا شروع کر دیں جو ہمارے لیے اچھا ہے. کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا. یہ دلچسپ ہے. یہ ایسا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو، ہر وقت کھانے پینے کی فکر سے باز آؤ. جی دیکھیں، ہمیں جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے نہیں جینا. مجھے کھانا پسند ہے اور جو میں کھاتی ہوں وہ شاندار ہے، لیکن یہ ایک حوالہ ہے سو میں نے پڑھ دیا. مگر بدن حرام کاری. اب سنیں، مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے. سب کہیں میرا بدن خداوند کے لیے ہے. اور خداوند بدن کے لیے ہے تاکہ اسے بچائے، پاک کرے اور جلائے. اور خدا نے خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ آپ کہیں گے یہ کیا؟ یہ بات جو یہاں لکھی ہے، آپ اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں اور وہ کہیں بھی نہیں جاتا اگر ہم اسے اپنے ساتھ نہ لے جائیں. آج میں اس کا منہ ہوں. وہ آپ سے میرے وسیلے سے بول رہا ہے. وہ اور لوگوں سے آپ کے وسیلے سے بات کرتا ہے. آپ کا بدن مسیح کے اعضاء ہیں. وہ لوگوں سے آپ کے وسیلے محبت کرتا ہے. کیا میں یہ مسیح کے اعضاء لے کر ان کو قصبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی قصبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے. اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. سو حرام کاری اور بدکاری سے باز رہو. شاید آپ کو ایسی باتیں سنے ہوئے کافی وقت ہو گیا، سو آج سننے کا وقت ہے.